بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرب قیامت کا زمانہ چل رہا ہے اور بڑی علامتیں اب ظاہر ہونے کے کگار پر ہیں، قریب ہیں۔ ہمارے بعض ساتھیوں نے توجہ دلائی کہ دجال سے مقابلے کے لیے مسلمانوں کو موجودہ وقت میں کیا تیاری رکھنی چاہیے جب دجال آنے والا ہے اور بڑا فتنہ ہوگا۔ تو اس سلسلے میں کچھ تفصیل عرض ہے کہ دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی فتنے رونما ہونے والے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائے، اور جو فتنے ہیں اور آنے والے ہیں، ان میں سب سے بڑا فتنہ پوری دنیا والوں کے لیے یہ دجال اکبر کا فتنہ ہے۔ دجال کے فتنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پناہ مانگی ہے۔ پناہ مانگنے کے لیے آپ نے امت کو بھی کہا ہے، آگاہ کیا ہے دجال سے۔ یہ دجال جو ہے یہودیوں میں سے ہوگا۔ آج کل جو یہودیوں کی پوری دنیا میں گرفت ہو رہی ہے، تو وہ بالکل اب دجال کے لیے اسٹیج سج رہا ہے۔ اور جس وقت دجال آئے گا، وہ اس وقت کی موجودہ جو ٹیکنالوجی ہوگی اس سے بھرپور لیس ہوگا۔ وہ پوری انسانیت کے لیے ایک تباہ کن اور پوری انسانیت کا دشمن ثابت ہوگا، اور وہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہوگا۔ شیطان کا سب سے بڑی شیطان جو پوری دنیا میں کوشش کرتا ہے انسانوں کے خلاف، وہ دجال جو ہے شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار بن کر کے سامنے آئے گا، اور ساری باطل طاقتیں اس دجال کے بینر تلے، جھنڈے تلے جمع ہو جائیں گی۔ وہ زمانہ اہل حق، اہل ایمان کے لیے بڑا پرآشوب اور پرآزمائش ہوگا۔ بہت نازک دور سے وہ اہل حق گزریں گے، اہل ایمان گزریں گے، اور دینی اور ایمانی زندگی گزارنے والے سخت پریشانی میں گھرے ہوئے ہوں گے اور دجال سے پناہ مانگ رہے ہوں گے۔ جو لوگ کمزور ایمان والے ہوں گے اور جو نماز و روزے سے دور ہوں گے، وہ جو آج کل بہت سے نام کے مسلمان بنے ہوئے ہیں، تو وہ سب ڈھلک جائیں گے، اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھیں گے اور وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس دشمن کو اپنا خدا تسلیم کر لیں گے، اور چونکہ وہ اس طرح دھمکائے گا کہ جو اس کو نہیں مانے گا وہ اس پر عذاب ڈھائے گا، پریشانیاں مسلط کرے گا۔ حالانکہ ایمان والے اس وقت بھی ان کا دل مطمئن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو سلامت اور ایمان کی برکت سے ان کو پریشانیوں سے بھی اندرونی اعتبار سے سلامت رکھے گا، ظاہری اعتبار سے ان کے لیے حالات ہوں گے۔ اور جو کمزور ایمان والے جو اس کو خدا بنا بیٹھیں گے، تو بظاہر تو وہ ان کو لیے جو ہے سہولتیں فراہم کرے گا، لیکن حقیقت میں وہ پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ تو جو اس کو ماننے سے انکار کر دے گا، دجال اس کو ستائے گا، اور جو اس کو مانے گا اس پر دجال جو ہے اپنی نوازشات کرے گا۔ لیکن وہ دیکھنے کے اعتبار سے یہ نوازشات و عذابات ہوں گے، ورنہ حقیقت کے اعتبار سے اس کے الٹا ہوگا۔ بہرحال مسلمانوں کے لیے اس سے برا کوئی دور نہ ہوگا، اور وہ دور عنقریب آیا ہی چاہتا ہے۔ ایسے برے وقت میں مسلمانوں کو کرنا کیا چاہیے، کیا تیاری رکھنی چاہیے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے، اور دجال کے زمانے کی پریشانیوں سے حفاظت کے لیے، اور دجال سے مقابلے کے لیے کیا کیا ہمیں کرنا چاہیے۔ تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ گر بتائے ہیں، کچھ نسخے بتائے ہیں، کچھ ہدایتیں دی ہیں، جن پر ہمیشہ ہر مسلمان کو عمل کرتے رہنا چاہیے۔ اس میں سے ایک اہم ہدایت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کو بتائی ہے، اس کی تلقین فرمائی ہے کہ وہ اس یہودی دجال کے فتنے سے حفاظت کے لیے، بچاؤ کے لیے جمعہ کو ہر جمعہ سورہ کہف کی تلاوت کا معمول رکھیں، سورہ کہف ہر جمعہ کو پڑھتے رہیں۔ یہاں ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے کہ دجال سے مقابلہ اور سورہ کہف کی تلاوت دونوں میں جوڑ کیا ہے؟ سورہ کہف کی تلاوت سے ہم دجال کے فتنے سے کیسے بچ جائیں گے؟ تو جواب یہ ہے کہ اصل میں سورہ کہف کا جو مضمون ہے، دیکھیے ہم آپ کو ایک بزرگ کے حوالے سے ایک بزرگ نے بات بتائی کہ فتنے جو ہے دنیا میں چار ہیں، چار طرح کے بڑے بڑے فتنے ہیں۔ کچھ تو دینی فتنے ہیں، کچھ علمی فتنے ہیں، اور کچھ مالی فتنے ہیں، اور کچھ حکومتی فتنے ہیں۔ یہ چار بڑے بڑے فتنے ہوتے ہیں۔ دینی فتنے سے مراد یہ ہے کہ دین کے نام پر لڑائیاں، فرقے اور
جو ہے ایک دوسرے کے مذہبی جنگیں، اور علمی فتنے سے مراد یہ کہ علم کے، سائنس کے، تحقیق کے، ریسرچ کے نام پر جو ہے مسلمانوں میں تباہی، کو ایجوکیشن ہے، بے حیائی کی تعلیم ہے، اور اسی طریقے سے کہیں 5G کی ٹیسٹنگ ہے، کہیں سائنس کی ترقی میں اور جو چیزیں ہیں، کہیں جو ہے وائرس بنا کے چھوڑے جا رہے ہیں، یہ علمی فتنے ہیں، علم کے لائن سے ریسرچ کے نام پر آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے مالی فتنے، یہ جو مادیت کا فتنہ کہ مال جو ہے کہ بنیاد پر جو قتل و غارت گری اور مال کی وجہ سے لوٹ کھسوٹ، اور یہ جو دنیا میں تباہی مچی ہوئی ہے مال کے لالچ میں، اور سیاسی و اقتدار کے فتنے، کرسی کے لائن سے، حکومت کے لائن سے کیا کیا سازشیں نہیں ہوتی ہیں حکومت کو پانے کے لیے، اور کتنے کتنے بڑے بڑے واقعات اور کیسے کیسے ہلاکت و تباہیاں جو اقتدار کے حصول میں سامنے آتی ہیں۔ تو یہ 4 بڑے فتنے ہیں، دینی فتنے، مالی فتنے، علمی فتنے اور حکومتی فتنے۔ سورہ کہف کے اندر چاروں قسم کے فتنوں سے حفاظت کا تذکرہ موجود ہے، یعنی چاروں فتنوں کا تذکرہ ہے۔ اگر کوئی شخص معنی دیکھ کر کے سورہ کہف کا مطالعہ کرے تو ان چاروں فتنوں کو سورہ کہف میں بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ جو پہلا قصہ اصحاب کہف کا، اس میں پورا دینی اور ایمانی فتنے سے بچاؤ کا جو ہے پورا راستہ بتایا گیا ہے کہ کیسے جو ہے وہ اپنے دین ایمان کو بچانے کے لیے اصحاب کہف نے کیا راستہ اختیار کیا۔ دوسرا قصہ جو ہے سورہ کہف میں موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام کا آیا ہے، جس میں علمی فتنوں سے حفاظت کی طرف اشارہ مل جاتا ہے۔ تیسرا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے سورہ کہف میں، اس میں 2 باغ والوں کا قصہ ذکر کیا گیا ہے، جو مادی اور مالی فتنہ ہے کہ جس میں ایک دوسرے کو نصیحت کر رہا ہے مادی فتنوں سے بچانے کے لیے۔ چوتھا قصہ سورہ کہف میں ذوالقرنین کا ذکر کیا گیا ہے، ذوالقرنین بادشاہ کا، یہ اقتدار و حکومت کے لین سے جو فتنے تھے، پھر یاجوج ماجوج کو انہوں نے کیسے پیچھے ڈھکیلا۔ تو یہ چاروں لین کے فتنوں سے، چونکہ قرب قیامت کے زمانے میں تمام فتنے اپنے شباب پر ہوں گے، دینی فتنے، مالی فتنے، علمی فتنے، حکومت کے فتنے، اور ہم اپنی کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں یہ سارے فتنے دجال کے زمانے میں جو شباب پر ہوں گے۔ اس لیے سورہ کہف کو برابر اپنے مطالعے میں، اپنے تلاوت میں تو ہوگا یہ کہ اس سورہ کہف کی تلاوت کی برکت سے جو سورہ کہف سے تعلق رکھے گا وہ ان چاروں فتنوں سے بھی محفوظ رہے گا۔ تو ایک نسخہ تو نبی کریم علیہ السلام نے یہ بتایا۔ دوسرے، دجال سے اور دجال کے فتنوں سے، اس کی شرارتوں سے بچنے کے لیے خود نبی کریم علیہ السلام نے دعا بھی مانگی ہے اور امت کو بھی آگاہ کیا ہے۔ لہذا دوسرا نسخہ یہ ہوگا کہ ہم دعاؤں کا اہتمام میں یہ دعا بھی ضرور مانگے، اللہم انا نعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اور عام فتنوں سے بھی حفاظت کے لیے اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا ما بطن۔ یہ دعا ہمیں آج کے اس دور پرفتن میں ہر مسلمان کو مانگنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا ما بطن، اللہم انا نعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ تیسرے، ہمیں دجال کے فتنوں سے بچنے کے لیے اہل اللہ اور اہل ایمان، اہل یقین، اللہ والوں کی صحبت، ابھی سے نیک بندوں کی سنگت اختیار کر کے چلنا چاہیے، جس سے سنتوں کا اہتمام ہو، ایمان کا نور دل میں آئے، آخرت کی فکر تازہ ہو اور ہماری اصلاح ہوتی رہے، کیونکہ جو جتنا زیادہ ایمان میں قوت والا ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ دجال کے فتنے سے اپنے کو بچا سکے گا، ورنہ وہ دجال کے فتنوں میں کمزور ایمان والے جو اہل اللہ کی جماعت سے، اللہ والوں سے کٹے ہوئے ہوں گے، وہ کہیں دجال کی جماعت میں جا کے شامل نہ ہو جائیں، خطرہ ہوگا۔ اور چوتھے جو چیز ہمیں کرنے کی ہے وہ یہ کہ ظاہری اسباب، اگرچہ وہ دجال جو ہوگا وہ ساری مادی ٹیکنالوجی، اس وقت کی ساری چیزیں اس کے ہاتھ میں ہوں گی، اور ہم جو مسلمان ہوں گے وہ بہت کمزور پریشان نظر آ رہے ہوں گے، لیکن قرآن کا جو حکم ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ جتنی قوت تم سے جمع کرنا ممکن ہو، بروئے کار جتنی تم اپنی طاقت مجتمع کر سکتے ہو اس سے دریغ نہ کرو۔ لہذا ہر مسلمان ورزش کرے، ہر مسلمان کراٹے سیکھے، تیر اندازی سیکھے، اور جو ہے گھوڑ دوڑی کرے، اور جو ہے گھوڑ دوڑ کا مقابلہ کرے، نشانے کی مشق کرے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے زمانے کے سب سے بڑے ایک ظالم دشمن بادشاہ کو صرف ایک پتھر سے ہلاک کر دیا تھا۔ تو یہ پتھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی جب مدد شامل حال ہوتی ہے تو اس سے ہی بڑی بڑی توپیں دھری رہ جائیں گی، جیسے اس زمانے میں حضرت داؤد علیہ السلام سے کیا۔ تو ایسے ہی ہمیں اپنی بس بھر قانونی دائرے میں تیاری بھی رکھنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے۔ جہاں لوگ اہل حق
جہاد کر رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ تو جو آدمی جو ہے حق کے لیے لڑنے کے مزاج بنائے رکھے گا، حق کے لیے حق والوں کا ساتھ دینے کے لیے جو نیت رکھے گا، عزم رکھے گا، حوصلہ رکھے گا اور اپنی استطاعت کے بقدر طاقت جمع کرے گا، تو وہ دجال سے مقابلے میں اس زمانے میں حضرت مہدی کے ساتھ میں ہوگا، چونکہ حضرت مہدی جنگ فرمائیں گے، جہاد فرمائیں گے۔ تو جب دجال آئے گا تو حضرت مہدی بھی آئیں گے، تو ہم حضرت مہدی کے لشکر میں ہو، دجال کے لشکر میں نہ ہو، تو حضرت مہدی کے لشکر میں ہونے کے لیے کچھ تو اپنے پاس گر ہونے چاہیے کہ ہم ایسے ہی جو حضرت مہدی کے ایک فوجیوں سے اور فوجی بن جائیں گے، سپاہی بن جائیں گے، لہذا ابھی سے اس کے لیے تیاری رکھنی چاہیے۔ اور آخری بات یہ کہ اسباب کے دائرے میں اپنے گھر میں کچھ غلہ، کچھ جو ہے اناج اور کچھ چیزیں اور ایسی چیزوں کا ایک ذخیرہ بھی رکھنا چاہیے، جائز دائرے میں، تدبیر میں آتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تدبیر اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اپنے بچوں کی بھی ایسی تربیت کرنی چاہیے، ان کو بھی واقعات سے بتائیں، ان کے ایمان کو مضبوط کریں۔ اس زمانے میں جو طرح طرح سے کفر و شرک پھیل رہا ہے ان سے بچوں کو بچاتے ہوئے، دجال کے خطروں سے آگاہ کرتے ہوئے ہم ان کے ایمان کو مضبوط کریں اور کہیں کہ تم روزانہ شام کو صبح کو دعا بھی مانگو اور جو ہے دعا مانگو کہ اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے بچا کر دجال سے مقابلہ کرنے والوں میں بنائے۔ تو بچوں کو، عورتوں کو حوصلہ دیں، ان کو بھی تیار کریں اور آگے آنے والے نسلوں کے دین ایمان کی بھی حفاظت کے لیے تدبیریں کر کے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ اگلی نسلیں کفر و شرک میں ڈھلک جائیں اور وہ ماحول میں اور بے حیائی میں بہہ جائے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں، ہمیں ان سب میں جو ہے دجال سے حفاظت کے لیے انشاءاللہ یہ چند باتیں مفید ہوں گی۔ اللہ تعالی ہماری اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔